أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا اور انہوں نے کہا وقالوا اور انہوں نے کہا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ہرگز مت چھوڑو آلہتکم اپنے معبودوں کو ودّا ولا سواعا ود کو اور سوا کو ولا یغوث اور یغوث کو ویعوق اور یعوق کو ونسر اور نصر کو وقد اضل کثیرا اور واقعی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا وقد اضل اور تحقیق کہ انہوں نے گمراہ کر دیا کثیرن بہتوں کو ولا تزد الظالمین الا ضلالا ولا تزد الظالمین اور آپ ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے لا تزد ولا تزد الظالمین اور نہ زیادہ کیجئے ظالموں کو الا ضلالا مگر گمراہی کے اعتبار سے. تو یہاں ترجمہ ہوگا ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے. کیوں؟ مما خطیئاتہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوئے اغرقو وہ لوگ غرق کر دیے گئے مما خطیئاتہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقو غرق کر دیے گئے فادخلوا پھر ڈالے گئے داخل کر دیے گئے نارن آگ میں فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا فلم یجدوا لهم سو اللہ کے سوا انہوں نے نہیں پایا کچھ بھی حمایتی فلم یجدوا سو نہیں پایا انہوں نے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارن حمایتی مددگار. وقال نوح اور کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب لا تذر مت چھوڑیے علی الارض زمین پر من الکافرین کفار میں سے کسی کو دیارا رہنے والا. دیار کا مطلب ہے رہنے والا. ولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ترجمہ ہوگا کہ کوئی بھی رہنے والا مت چھوڑیے کفار میں سے. انکا بلا شبہ ان تذرہم اگر آپ نے ان کو زمین پر رہنے دیا یضل عبادک
تو کیا کریں گے؟ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلیدو، اور نہیں جنیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر فاجر اور کافر، یعنی ان کی اولاد بھی یہی ہوگی. رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت کر دیجئے میری، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی، ولمن دخل بیتیہ، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، مومنن بحالت ایمان، وللمومنین، اور مومنین کی، والمومنات، اور مومنات کی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجئے، اور ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجئے. سورہ نوح کی یہ آخری چند آیات تھے جن آیات کریمہ میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کی شکایت کی تھی. یہاں سے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا، یہاں سے نوح علیہ السلام نے شکایت کی تھی. پھر اس کے بعد ان کے ان سرکشی اور ان کی بدماشیوں کا ذکر کیا تھا، اور کہا تھا کہ مکروا مکرا کبارا، کہ ان لوگوں نے بہت بڑا مکر کیا، پلاننگ کی نوح علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اپنے جن باطل معبودوں کی پرستش کر رہے تھے ان کو چھوڑنے سے بھی وہ گریزا رہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، اور ہرگز مت چھوڑو سواع کو، ود کو، یغوس کو، یعوق کو، اور نصر کو. یہ کون ہیں؟ یہ چند معبود تھے ان کے خاص. ایک تو ان گنت معبودوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن کچھ ان کے معبود خاص تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. پھر خاص طور سے ذکر کیا ان معبودوں کا جو انہوں نے جن کا نام دیا تھا خاص طور سے. اس میں سے ایک کیا تھا؟ ود تھا. اد کو ایسی سواع نام کا معبود تھا، یغوس نام کا معبود تھا، یعوق نام کا معبود تھا، اور نصر نام کا معبود تھا. کہ انہی معبودوں نے، انہی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. بت تو گمراہ نہیں کیے، اصل میں بت کی طرف گمراہی کا نسبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتوں کی پرستش نے ان کو گمراہ کر دیا. ان بتوں کو ان لوگوں نے بنایا، پھر اسی کی پرستش میں پڑ گئے، اور پھر اس طرح سے وہ گمراہ ہو گئے. بعض لکھا ہے کہ وہ پہلے کے کچھ لوگ تھے جن کے نام پر ان لوگوں نے بت بنائے، اور پھر ان کی پوجا اور پرستش شروع کر دی، اور ان کا نام دے کر ان کی پوجا کرتے رہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ ان معبودوں نے، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آپ ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، ان سے کوئی خیر آنے والا نہیں ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کی گمراہی کو اور بڑھا دیجئے. ان لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا، کفر اور خطاؤں پر جمے رہے. اللہ تعالی شانہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی گمراہی اور بڑھے گی. یعنی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو وہی بات بول سکتے، پیغمبر تو وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی ہوتی ہے. تو انہوں نے
کہہ دیا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اور وہ ایمان لانے والے بہت تھوڑی تعداد میں۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، اور ان کے ساتھ نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے لوگ، یعنی بہت معمولی تعداد میں کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا اور ان پر ایمان پر قائم رہے، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے ان کی تعداد 90 لکھی ہے، بعد نے 95، بعد نے 93 لکھی ہے، اور وہ بھی اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب ملا کر اتنی تعداد ہوتی ہے۔ 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، اور حالت یہ ہے کہ ایک معمولی سی تعداد انہوں نے ایمان قبول کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ایک کشتی بنائیے، آپ نے جب کشتی بنا لی، جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے اپنے اہل و عیال اور دیگر ایمان والوں کو اس پر لے کر سوار ہو گئے، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب کشتی جو ہے، نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کیا، اس پہ لوگ سوار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی چل پڑی۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی ابالا، زبردست طوفان آیا، پوری کافر قوم ہلاک ہو گئی، جن میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے بہت زیادہ، نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے بہت زیادہ بددل ہو گئے تھے، آپ کو بہت تکلیف ان سے ہو گئی تھی۔ جب امید بالکل نہیں رہی تو بد دعا کر دی اللہ سے کہ اے رب، کافروں میں سے کسی شخص واحد کو بھی نہ چھوڑیے گا، اگر یہ زندہ رہے تو ان سے ایمان لانے کی امید نہیں ہے، اور نہ ان کی اولاد سے امید ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ وہ اپنی گناہوں اور اپنی لغزشوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، ڈبا دیے گئے پانی میں، فادخلوا نارا، پھر وہ داخل کیے گئے جہنم میں۔ یعنی داخل کیے گئے مطلب یہ کیا، یعنی جو ظاہر سی بات ہے کفر پر موت ہوئی تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، سوائے اللہ کے انہوں نے کوئی اپنا حمایتی نہ پایا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا حمایتی میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میں حمایت تو کروں گا نہیں، ان کی مدد کروں گا نہیں، سب تباہ ہو جائیں گے، سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ آگے کتنا سخت جملہ ہے، قال نوح ربی، نوح علیہ السلام کہا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی بھی کافر کو، کسی بھی اپنے نافرمان کو روئے زمین پر مت چھوڑیے، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ان میں سے کسی کو چھوڑا تو یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر و کافر، اور آپ کے بندوں کو گمراہی کریں گے۔ یعنی ان کی اولادیں بھی کیا ہوں گی، کفر پر جمی رہیں گی، اور یہ آپ کے نیک بندوں کو اگر کوئی رہیں گے تو ان کو گمراہی کی طرف بلائے گی، اس لیے ان سب کو ختم کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرمائی، کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، میری والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اور اس شخص کی جو داخل ہو جائے میرے ساتھ، میرے گھر میں، اور مومن کا ایمان کے حالت میں، اور تمام مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، اور ظالموں کے لیے مت زیادہ کیجئے مگر ہلاکت، تبارہ مطلب ہلاکت۔ یہاں پر ایک فائدہ لکھا ہے مفسرین نے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا کے متعلق، کہ یہاں پر دونوں ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ، ادخلوا، اغرقوا، داخل کر دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ غرق کر دیے گئے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی غرق کر دیے گئے سب طوفان میں، لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے، یہ ماضی تو پاسٹ میں نہیں، تو فیوچر میں ہونے والا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے اس آیت سے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کہ کفار عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں،
اور بعض اہل ایمان بھی جو گناہ کی حالت میں مرتے ہیں وہ بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات بہت سی وارد ہوئی ہیں، جہاں پر احادیث مبارکہ عذاب قبر پر دلیل ہے اور جو منکرین عذاب قبر ہیں ان کے لیے دلیل ہے، وہیں یہ آیت کریمہ بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اغرقوا وادخلوا، ظاہر سی بات ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے بعد میں۔ ابھی کیا ہوا، جیسے ہی ان کی موت آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، قبر کا عذاب دیا۔ اب قبر کا مطلب نہیں کہ مٹی کھودو ڈالو اس میں، بھائی قبر کا مراد یہ ہے کہ جو جس حالت میں مرے، مسلمانوں کو قبر میں ڈالتے ہیں، کفار کو جلا دیتے ہیں، کسی کو دریا میں بہا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، تو موت کے بعد پھر عذاب اللہ کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہلاک بھی کر دیا اور ان کو جہنم میں عذاب میں ان کو ڈال بھی دیا، یعنی عذاب ان کی شروع ہو گئی، ابھی سے عذاب شروع ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کو بھی ثابت محدثین کرام مفسرین کرام نے کی ہے، کیونکہ ماضی کے صیغہ استعمال کرنے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جیسے کہ ان کو غرق کیا، ویسے اللہ نے ان کو عذاب میں بھی داخل کر دیا۔ اور جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کے لیے مضبوط دلیل ہے کہ نہیں، عذاب قبر ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی بد دعا نے پوری قوم کو ہلاک کی، اور چند لوگ جو بچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کا نظام ان سے چلایا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ ہی کی اولاد، 3 بیٹے آپ کے تھے، انہی 3 بیٹوں سے حام، سام اور ایک اور نام بھول رہا ہوں میں، ان سے جو ہے نسلیں چلی ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت کا جو ہے وجود ہے انہی کی وجہ سے وجود ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کے جل قدر پیغمبر تھے، انہوں نے لمبے عرصے تک ان کو دعوت و تبلیغ کی، لیکن پوری قوم نے آپ کو پریشان کیا، سوائے یہ کہ آپ کی اطاعت کرتی، آپ کی نافرمانی کرتی رہی۔ اس سے بددل ہو کر اللہ کے حکم سے آپ نے بد دعا کی، اور آپ کی بد دعا سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ سورہ نوح کے فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بہت غمگین ہو اور بہت مشکلات میں ہو تو اس کی تلاوت بھی انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ 2 3 مرتبہ تلاوت کر لینے سے انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتی ہے۔ ایسے تو قرآن مقدس کی آیتیں، کسی بھی آیت کا تلاوت جو ہے یہ قلب کے سکون کے لیے بالکل تریاق ہے، لیکن اس میں سے بعض آیتوں کا بعض خصوصیت ہے۔ اس میں استغفار کا جو ذکر ہے تو استغفار کی برکت سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اس کی تلاوت سے بھی آدمی اپنے سینے کو مسائل سے اللہ محفوظ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند آیات تھی جس کا ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔